الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه رواه عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر رواه ابو داود ومستدرک حاکم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، آج کا یہ مختصر سا خطبہ قسمیں اور قسم کا کفارہ۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں یہ عام طور پر قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ کچھ قسمیں ویسے بات بات پر ایک شخص قسمیں کھاتا ہے، کچھ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے۔ عرب کے اندر یہ عادت زیادہ ہی ہے، بات بات پر واللہ واللہ باللہ قسمیں اٹھا دی جاتی ہیں، اور پھر ان قسموں کا اور پھر جو وہ قسم جس کو معقد کیا جاتا ہے اس کا جھوٹی قسم، اس کے متعلق آج کا یہ مختصر سا درس ہے۔ اللہ رب العزت کی کلام مقدس میں سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہاری لغو قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، تمہیں نہیں پکڑتا۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں پکڑتا ہے جو تم پختہ طور پر معقد کر کے قسم اٹھاؤ۔ اب جس نے قسم اٹھائی، اگر قسم اس نے توڑنی ہے یا اس نے قسم توڑی ہے تو فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون أهليكم۔ اس کا کفارہ، اس کی معافی اس صورت میں ہے، پہلی صورت کہ تم وہ قسم توڑنے والا شخص 10 مسکینوں کو ایک ہی دفعہ کھانا کھلا دے، اور وہ کھانا ایسا ہو جیسا خود وہ اپنے گھر کے اندر اوس درجے کا کھاتے ہیں۔ او کسوتہم، کھانا نہیں تو پھر ان کو لباس پہنانا ہے، وہ لباس جو اس کی ستر کو ڈھانپ دے۔ او تحریر رقبہ،
یا پھر ایک غلام آزاد کر دے۔ فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، یعنی نہ تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ ان کو کپڑا پہنا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، تو فصیام 3 ایام، 3 دن وہ روزے رکھے گا، 3 روزے رکھے گا۔ یہ 3 روزے پے در پے بھی فقہا نے لکھا ہے، اور پے در پے نہ ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وقفے سے بھی 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، یعنی اس کی بخشش کا ذریعہ ہے، معافی ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، سمجھ لیا۔ اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو کوئی قسم اٹھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ اس کا صحیح بخاری کا انٹرنیشنل جو نمبر ہے وہ 2679 ہے، 2679، یہ صحیح بخاری کا نمبر ہے۔ ساتھ ہی مسلم نے بھی اس کی روایت کی ہے، اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ یعنی جس شخص کو قسم اٹھانا ہی ہے تو پھر اس نے اللہ کی قسم اٹھانی ہے، کسی غیر کی نہیں اٹھانی۔ دوسری حدیث، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، یہ میں نے منہاج المسلم سے پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی قسم اٹھانا چاہے، جو کوئی قسم اٹھائے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائے گا، فقد اشرک، وہ اس نے شرک کیا، اس نے تحقیق شرک کیا۔ اور اس سے اگلی حدیث، جو تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابو داؤد اور اس کو مستدرک حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا۔ اب ایک تو ہم نے اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی، کسی بھی شخص کی قسم نہیں اٹھانی ہے، یہ کفر اور شرک کے مترادف ہے۔ اگر کوئی قسم قرآن کی اٹھاتا ہے، اٹھانی نہیں چاہیے، کیونکہ قسم اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نام کی قسم ہے، واللہ ہے، اللہ کی قسم، باللہ ہے، ورب الکعبہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے قسم قرآن کی اٹھائی ہے تو وہ چونکہ قرآن غیر مخلوق ہے، وہ جائز ہے، وہ اس پر وہ حکم نہیں لگے گا شرک اور کفر کا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سنت کے خلاف ہے وہ قسم قرآن والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، ہاں آپ قرآن کو بطور برکتاً آپ پیش کر سکتے ہیں قسم اٹھاتے وقت۔ بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں، یہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم لغو قسم ہے، ہم بات بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسری قسم ہے یمین الغموس، یمین بھی قسم کو کہتے ہیں، حلف بھی قسم کو کہتے ہیں، اور قسم اردو کا لفظ بھی ہے اور عربی میں بھی مستعمل ہے قسم۔ دوسری قسم، یعنی ایک تو لاؤ قسم ہو گئی، دوسری ہے یمین غموس، جھوٹی قسم۔ اب یہ جھوٹی قسم اور قول الزور، شہادت الزور، اس کو جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر پکڑ ہے۔ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ سچے دل سے انسان توبہ کرے اور آئندہ ایسی جھوٹی قسم نہ اٹھائے۔ ہم بات بات پر اپنے، خصوصاً یہ دکاندار جو ہیں، کاروباری حضرات جتنے بھی ہیں، صرف دکاندار نہیں، جتنے کاروباری لوگ ہیں، تو ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچتے ہیں۔ اس کی مذمت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ اس لیے
کبھی بھی قسم اٹھا کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری قسم ہے قسم کی معتقدہ۔ اب معقدہ جو قسم ہے، معقدہ یعنی اس کو آپ زور دے کر، پوری نیت کے ساتھ آپ زور دے کر قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہے، میں نے ایسا کرنا ہے، میں ایسا کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ایک تاکیداً نیت کے ساتھ ایک قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اس پر پکڑ ہے، اگر انسان قسم پوری نہیں کرے گا، قسم توڑے گا یا قسم پوری نہیں کرے گا تو اس پر مواخذہ ہے، پکڑ ہے، اور اس کا کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، یہ سورت المائدہ 7واں سپارہ ہے اور 7ویں سپارے کا پہلا ہی رکوع ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرما دی۔ تو وہ کفارہ یہی ہے کہ آپ اگر قسم توڑنا چاہتے ہیں، مثلا ایک شخص نے قسم کھائی تھی کسی اچھی کام کے نہ کرنے کی، یاد رکھیں جس شخص نے اچھے کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس کو قسم توڑنی چاہیے۔ جس طرح کسی سے تعلق اس نے توڑ دیا ہے، اللہ کی قسم میں آج کے بعد فلاں سے نہیں بولوں گا، میرا اس سے آپ بالکل آج کے بعد مقاطعہ ہے، یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے قسم ایسی اٹھائی ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی قسم توڑے، کیوں کہ اس نے ایک ایسی چیز کی قسم کھائی ہے کہ جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ قسم اگر توڑے گا، یا ایک شخص نے قسم اٹھائی ہے کسی کام کے نہ کرنے کی، وہ کام غلط تھا یا جیسا بھی تھا، لیکن اس نے قسم پوری اپنی نہیں کی، وہ کام وہ کر بیٹھا، اس صورت میں بھی قسم کا کفارہ آئے گا۔ اور کفارہ یہی ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو ایک ہی مرتبہ کھانا کھلا دیں، یا ان کو آپ تقریباً 2.5 پا، آپ یوں کہہ لیں 500-600 گرام گندم دے دیں یا کھانا کھلا دیں ایک ہی وقت بٹھا کر۔ دوسرا، اگر کھانا نہیں کھلاتے ان کو کپڑا پہنا دیں، کپڑا نہیں پہنا سکتے پھر کیا ہے، غلام آزاد کرنا ہے۔ اب یہاں غلام آزادی والا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو آخری جو ہے وہ 3 روزے ہیں کہ وہ شخص 3 روزے رکھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف اس نے جو قسم اٹھائی تھی اس قسم کا کفارہ ہو گیا اور اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ مختصر سا یہ درس تھا قسم کے بارے میں۔ قسم سوچ کر اٹھانی چاہیے، بات بات پر قسم اٹھانی یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم اٹھاتے تھے، آپ کی احادیث پاک کے اندر ایسی روایات موجود ہیں کہ آپ نے کئی مقامات پر قسم اٹھائی ہے۔ تو قسم جو ہے وہ کسی غلط بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اگر قسم اٹھانی بھی ہو، لغو قسم بھی اٹھانی ہو تو اچھی بات پر قسم اٹھا لیں، حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو پوری طور پر اسلام کو، دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔